ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ سفر المظفر بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ ایک سلسلہ کار ہے سفر مظفر کی برکتوں اور بہاروں کا، وہیں پر ایک اور پرسیپشن بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کافی حد تک اس کا سد باب ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ہے کہ سفر کے مہینے میں ہم رشتہ نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں ہم جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں کوئی نیک کام نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ نہیں کریں گے، کوئی نئی جسے یوں کہیں کہ زندگی کے ایک نئے سفر کی ابتدا ہے، چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہے، چاہے وہ ایکیڈیمک ایجوکیشن کے اعتبار سے ہے، یہ سٹارٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ جی یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم نے بدشگونی سلسلے کا جو ہے نا وہ عنوان رکھا ہے۔ لوگ بلیوں سے بدشگونیاں لے رہے ہیں، دودھ کے ابلنے سے جو ہے وہ بدشگونیاں لے رہے ہیں، کینچی کے چلنے سے جو ہے وہ بدشگونیاں لے رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ باتیں جو کرنی چاہیے ہمیں وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ درست چیز نہیں ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی عنوان پر ہم نے آج انشاءاللہ سلسلے کو لے کر کے آگے چلنا ہے۔ اللہ ہمیں بدشگونیوں سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے۔ آپ کی کالز اور میسیجز بھی شامل رہیں گے، مدنی گلدستے بھی ہیں انشاءاللہ۔ عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان کے مدنی پھول ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مجلس حج و عمرہ کے نگران بھی ہیں، قدیم مبلغ ہیں ہمارے ماشاءاللہ۔ عبدالاحد عطاری زیدہ شرف ہوا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحبا عبدالاحد بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ ان کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے اور ان بری چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر سیرات الجنان میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم القدسیہ نے بڑا زبردست بدری پھول ارشاد فرمایا ہے۔ یہ 5 آیات ہیں جن میں سے میں نے 2 پڑھی ہیں، اس کے پیچھے اور بھی آیات ہیں جن کی ابتدا ہو رہی ہے ربنا سے، ٹھیک ہے جی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا سے پہلے یا دعا مانگتے ہوئے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بڑا زبردست بدری پھول بیان فرمایا۔ احمد رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ احمد بھائی کون سا کلام آپ شامل کریں؟ برادر اعلیٰ کا کلام ایک، وہ لکھتے ہیں خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ ہاں سبحان اللہ۔ ارشاد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی خلق میں، خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، خدا کی خلق میں، خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، خدا کی خلق میں تیری نعمت کے سائل خاص تعام، تیری نعمت کے سائل خاص تعام، تیری رحمت کے طالب عام تا خاص، تیری رحمت کے طالب عام تا خاص، خدا کی خلق میں شریک اس میں نہیں کوئی پیمبر، شریک اس میں نہیں کوئی پیمبر، خدا سے ہے جو تجھ کو واسطہ خاص، سے ہے جو تجھ کو واسطہ خاص،
رحمت نہیں ہوتی، کریموں کی عطا خاص نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، کریموں کی عطا خاص خدا کی خلق میں گدا ہوں خاص رحمت سے ملے بھی، گدا ہوں خاص رحمت سے ملے بھی، نہ میں خاص اور نہ میری التجا خاص، نہ میں خاص اور نہ میری التجا خاص خدا کی خلق میں ملا جو کچھ جسے وہ تم سے پایا، ملا جو کچھ جسے وہ تم سے پایا، تم ہی ہو مالک مل کے خدا، تم ہی ہو مالک مل کے خدا خاص خدا کی خلق میں غریبوں بے نواؤں بے کسوں کو، غریبوں بے نواؤں بے کسوں کو خدا نے در تمہارا کر دیا خاص، خدا نے در تمہارا کر دیا خاص خدا کی خلق میں جو کچھ پیدا ہوا دونوں جہاں میں جو کچھ پیدا ہوا دونوں جہاں میں تصدق ہے تمہاری ذات کا خاص، تصدق ہے تمہاری ذات کا خاص خدا کی خلق میں تمہاری ارجمن آرائیوں کو، تمہاری انجمن آرائیوں کو ہوا ہنگامائے قول و بلا خاص، ہوا ہنگامائے قول و بلا خاص خدا کی خلق میں نبی ہم پایا وہ کیا تو نے پایا، نبی ہم پایا وہ کیا
نبوت کی طرح ہر معجزہ خاص خدا کی خلق میں، جو رکھتا ہے جمال مرانی، جو رکھتا ہے جمال مرانی، اسی منہ کی صفت ہے والضحیٰ خاص، اسی منہ کی صفت ہے والضحیٰ خاص خدا کی خلق میں، نہ بھیجو اور دروازوں پہ اس کو، نہ بھیجو اور دروازوں پہ اس کو، حسن ہے آپ کے در کا گدا خاص، حسن ہے آپ کے در کا گدا خاص خدا کی خلق میں، سب انبیاء خاص گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص خدا کی خلق میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، لفظ خاص، اور کیا زبردست پیرائے کے اندر اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی مدح سرائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے یہ سعادتیں، یہ برکتیں، اور اللہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت بھی عطا فرمائے۔ بدشگونی کے اوپر آتے ہیں، بدشگونی، حافظ صاحب میں تو حیران ہوں، لوگوں نے بدشگونی کا حال کیا کر دیا، اس کو بدشگونی بنا دیا، دال بھی حذف کر دیا بیچ میں سے، ایک غلط چیز کو نام بھی جو ہے نا وہ غلط ہی دے دیا ہے۔ کثرت استعمال سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بدشگونی سے بدشگونی ہو گیا ہے۔ ہاں جی، کیا فرمائیں کہ یہ جو اس طرح کا لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے، منحوس سمجھ رہے ہیں، بدشگونیاں بلیوں سے لے رہے ہیں، جس کی مرضی آ رہی ہے، جس سے مرضی لے رہا ہے بدشگونی، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے کسی چیز کے منحوس ہونے کا، کسی وقت کے منحوس ہونے کا، کسی شخص کے منحوس ہونے کا۔ دراصل یہ ساری کی ساری کار فرمائی جو ہے وہ لوگوں کے علم دین سے دوری، اپنے دین کا علم حاصل نہ کرنا، پھر جو توہمات اور کمزور ایمان ہے، یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، تقدیر پر ایمان، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اور جن لوگوں کا ان پر اعتماد اور اذعان اور یقین جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر توہمات کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے نقصان دے دے گی، فلاں لفظ جو ہے اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا، فلاں عدد سے مجھے نقصان ہو جائے گا، فلاں شخص سے مجھے نقصان ہو جائے گا، فلاں جانور کے سامنے سے گزرنے سے مجھے نقصان ہو جائے گا۔ تو حالانکہ جو مسلمان ہے، بندہ مومن ہے، اس کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری تقدیر کو پہلے سے ہی مقرر فرما دیا ہے میرے حق میں، جو میں نے کرنا تھا، جو میرے ساتھ ہونا تھا،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے جان کر اسے تحریر فرما دیا، تو یہ اب کسی چیز میں مجال نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے، اور پھر جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے بھلا کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے، اب بلی کسی شخص کے سامنے سے گزر جائے اور وہ اس کے نظام زندگی کو بدل کے رکھ دے، بڑی زور آور ہے یہ بلی بھائی، اللہ اکبر۔ اسلامی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ شکنی فرمائی۔ دراصل یہ جو یہ اس طرح کے عقائد اور نظریات ہیں یہ نئے نہیں، بہت پرانے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بدشگونیاں لیا کرتے تھے، توہمات کا شکار تھے وہ لوگ، حتیٰ کہ یہ جو ماہ صفر المظفر ہے جسے صفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، تو غالباً اس کی وجہ یہی ہے، ویسے بھلائی والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جایا کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے جو سبب تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کو منحوس جو جانے لگا اس کا سبب کچھ اور تھا۔ لوگوں نے جو سبب تھا اس پر غور نہ کیا اور یہ گمان کرنے لگے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ دراصل محرم الحرام کے مہینے کو ابتدا ہی سے لوگ متبرک سمجھا کرتے تھے، اس کا ادب کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے، اس کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ جاتا اب کیا ہوتا تھا؟ لڑائی جھگڑا، فساد، دنگا، جنگ، یہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی تھی، اور لوگ جنگ و جدال کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ اب گھر ہو گئے خالی، تو سفر کہتے ہیں عربی میں خالی کو۔ اب یہ اس کانسیپٹ کے پیچھے اسی لیے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ وہ مکان کے خالی ہونے کی وجہ جنگ و جدال تھا لوگوں کا، نہ کہ اس مہینے کا آنا۔ لیکن وہ چونکہ محرم کے اندر جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، گھروں سے نہیں نکلتے تھے، گھروں میں رہتے، سفر کے آتے ہی اب وہ حرمت والا مہینہ گیا، جنگ کے لیے نکل کے گھر ہو گئے خالی لو۔ اور پھر جنگ کے اندر ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ وہاں مطلب جو ہے وہ اشیاء تقسیم کی جاتی ہوں، کھانے پینے کا سامان لوگ تقسیم کرتے، مرنے مارنے والا معاملہ ہوتا تھا، لوگ مر بھی جاتے تھے، اچھا عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اب لوگوں کا ذہن کیا بنا کہ جی یہ سفر کا مہینہ آیا ہے تو ہم بیوہ ہو گئی ہیں، سفر کا مہینہ آیا ہے تو ہمارے بچے یتیم ہو گئے۔ حالانکہ بچے یتیم سفر کی وجہ سے نہیں ہوئے، بچے یتیم ہوئے جنگ کی وجہ سے، جو اس مہینے کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے وہ سبب جو تھا اس پر غور نہ کیا، بلکہ اس مہینے ہی کو منحوس جاننا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہی کام وہ محرم میں کرتے تو پھر محرم کے اندر یہ معاملہ ہوتا کہ عورتیں بیوہ ہوتی، بچے یتیم ہو جایا کرتے، لیکن وہ محرم میں نہیں کرتے تھے، سفر میں کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے اس مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ جی سفر تو منحوس مہینہ ہے۔ یا بعض جو ہے وہ علماء نے اس طرح کی بھی باتیں لکھی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اشیاء خرد و نوش جمع کرنے کے لیے ایک بازار تھا سفریہ جسے کہا جایا کرتا تھا، اس کے لیے لوگ سفر کر کے وہاں چلے جایا کرتے تھے، مکان خالی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب وہ مکانوں کا خالی، پھر طویل سفر ہوا کرتے تھے مہینوں کے، اور سہولت بھی نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات لوگ اس میں مر بھی جایا کرتے تھے، اور اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ تو لوگ اس کو اس وجہ سے منحوس جاننے لگے کہ جی لوگ مر جاتے ہیں اس کے اندر، حالانکہ لوگ تو اور مہینوں کے اندر بھی مرتے ہیں۔ تو یہ سبب تھا زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو سفر کہنے کا۔ اب ہمارے ہاں چونکہ لوگ دین سے واقفیت نہیں رکھتے زیادہ، اور پھر سفر کو بعض لوگ نا سین والا سفر سمجھتے ہیں، حالانکہ سین والا سفر نہیں، یہ سواد سے سفر ہے جس کا معنی خالی ہوتا ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی یہ سفر کا مہینہ، اس میں سفر ہی ہوتا رہتا ہے، اس لیے جو 13 تاریخیں پہلی ہیں نا اس میں سفر مت کریں ورنہ ساری زندگی سفر ہی کرتے رہیں گے۔ حالانکہ وہ سفر اور ہے، اور یہ جو مہینہ ہے سفر، یہ سواد سے سفر ہے۔ تو یہ یوں کر کے زمانہ جاہلیت سے ایک کانسیپٹ جو ہے اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں آیا، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ نے ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی بدشگونی چیزوں کو منحوس جاننا، وقت کو منحوس جاننا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا کہ جو بدشگونی لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر جو ہے وہ سخت وعید والے الفاظ ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مومن کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چیزیں، مسلمان کو یہ چیز چاہیے کہ جو چیزیں اسلام سے پہلے تھی، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تردید بھی فرما دی، تو میرا کیا کام کہ میں جو کفار و مشرکین کے جو عقائد و نظریات، جو ان کے توہمات تھے، مختلف چیزوں کو منحوس جاننا، میرے نبی کی تعلیم ایسی نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، مجھے کوئی کسی چیز کو اس انداز میں منحوس نہیں جاننا چاہیے۔ باقی خیر اور شر تقدیر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ جب آپ کو بھلائی پہنچنی ہے تو پہنچی جانی ہے، اور جب نقصان پہنچنا ہے تو وہ پہنچ ہی جانا ہے۔ جی بالکل، اس سے کوئی تفسیر بچا ذات الجنان کے اندر قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ القدس نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ اگر ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانے پر جو ہے وہ گامزن ہو جائے، یہ ارادہ کر لے، یہ عزم کر لے کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھا ہے، یا اس کی مشیت میں تمہیں نقصان پہنچے گا، تو یہ ساری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ اور اگر ساری دنیا، یہ بلیاں، یہ بندر، یہ عدد نہیں، ہند سے نہیں، ساری دنیا تمہیں جو ہے وہ نقصان دینے کی طرف آ جائے، اور مالک نے تمہارے لیے نفع رکھا ہے، یا اس کی مشیت میں یہ ہے کہ تمہیں نفع پہنچے گا، اب جو ہے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ پہلے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کون سا مدنی پھول بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ بیان فرمائیں، پھر میں آپ سے انشاءاللہ کویسچن بھی کرتا ہوں۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلمان بھائی الحمدللہ ہمارے عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات بھی ارشاد فرمائی۔ المدینۃ العلمیہ نے اس موضوع پر بڑی ہی پیاری کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے بدشگونی۔ یہ بدشگونی کتاب، یہ اگر آپ لینا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر الحمدللہ بہت ساری واقعات بھی لکھے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ بدشگونی لینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر لوگوں کو اس طرح سے بدشگونی لینے سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص شیطانی فعل فرمایا، شیطانی کام۔ وہ کیسے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا لوگوں میں معروف ہوتا تھا، عرب کے لوگوں میں، کہ وہ پرندے اڑایا کرتے تھے۔ پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا، اور کنکر یا ریت پر لکیر، یعنی کنکر پھینکنا یا ریت پر لکیر کھینچ دینا، شیطانی کاموں میں سے ہے۔ یہ جو میں نے کنکر اور ریت کہا، یہ حاشیے میں لکھا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرما دیا کہ ایسے کام کرنا، چونکہ عربوں میں کچھ چیزیں مشہور تھیں، وہ کیا کرتے تھے کہ پرندے اڑاتے تھے کچھ ایسے ناموں پر، پھر آوازوں کے ذریعے سے وہ بدشگونی لیتے تھے، پھر رنگوں کے ذریعے سے وہ بدشگونی لیتے تھے۔ بڑا ہی ایک پیارا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب غریب ہو گیا، تنگدست ہو گیا، اور فاقہ مستی میں آ گیا۔ ہوا یہ کہ اس نے ریت یعنی مٹی تک کھانا شروع کر دی، لیکن اس کی تسکین نہ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے سوچا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے، ایسے مقام پہ پہنچتا ہوں۔ اس نے ایران کا ایک شہر ہے اہواز، وہاں جانے کا قصد کیا۔ اب وہ جیسے ہی دریا کے قریب پہنچا، وہ دریا کے پہاڑ تھا، تو اب جیسے ہی اس نے جانے کا قصد کیا، دریا پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ اب اس نے اس بات کو برا شگون جانا، پہلا برا شگون ہو گیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں لو بھائی جی ایک تو ہو گیا بھائی، اب وہ ٹرین ہی نکل گئی جی، صحیح، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہنچے تاخیر سے، پہنچے تاخیر سے، یار یہ کیا ہو گیا، سفر ہی خراب ہو گیا، ٹرین ہی نکل گئی جی۔ تو اب وہ جب وہاں پہنچا تو
کشتی نہیں تھی، پہلا پورا شگون لے لیا. جب اور آگے اس نے دیکھا تو ایک کشتی نظر آئی اس کو، لیکن اس کشتی میں سوراخ تھا. صحیح. یہ اس نے دوسرا پورا شگون لے لیا. اب بہرحال اس نے سفر کیا، اور سفر کرتے 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 جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا، اترنے سے پہلے ملا سے نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیوزادہ. وہ دیوزادہ کہتے تھے شیطان کا نام تھا یہ، ہے نا. تو اب جب اس نے یہ دیوزادہ کہا تو اس نے شیطان کا بیٹا وہ مانا جی نا دیوزادہ. تو اب جب اس نے یہ تیسرا جو ہے وہ بدشگونی سنی تو اب اور تھوڑا سا ہوا کہ کیا ہو گیا، میں تو کھانے کے لیے تلاش میں نکلا ہوں، یہ تیسری بدشگونی آ دیو گئی. مل گیا رستے میں، دیوزادہ مل گیا. تو اللہ اب جب وہ کنارے پر اترا تو اب اترنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے آواز دی، اے مزدور میرا سامان اٹھاؤ. اب جو مزدور سامنے آیا وہ بھی ایک آنکھ سے کانا تھا. اب اس نے یہ چوتھی بدشگونی لے لی. بہرحال اس نے اس مزدور کو، ان کا ایک لحاف تھا، کچھ سامان تھا، وہ لے کے ایک مسافر خانے میں پہنچے. جب مسافر خانے میں پہنچے تو اب سوچ رہے ہیں کہ میں کروں کیا. جب پتہ لگا کہ یار اب یہاں تو تنہا ہوں، کچھ نہیں کر نہیں سکتا، تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے مجھے کون ہے؟ بولا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اچھا بھائی. کہہ رہا یار مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں، مجھ سے ملنے کون آ گیا؟ یہ کون آ گیا؟ پھر دل میں وسوسے لینا شروع کر دیا اس نے، یار یہ کوئی دشمن ہوگا. تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں آپ کو. اور یا تو مجھے یہ کوئی دشمن لگتا ہے یا مجھے بادشاہ نے کسی نمائندے کو میرے پاس بھیجا ہے. بہرحال کچھ دیر توقف کرنے کے بعد، رکنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا. اب دروازہ کھول کر اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا. تو اب اسے جو بتایا گیا، اس شخص نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے، نام نہیں بتایا، فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ یہاں 2 مہینے تک گزارا کرنا چاہیں، رکنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے اخراجات اٹھا لیں گے، آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور میں یہ 30 دینار یا درہم یہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اسے لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں. اب وہ شخص وہ تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی 30 درہم یا دینار جو اس نے دیے وہ دیکھے نہ تھے، اس کی ملک میں کبھی نہ آئے تھے. تو اب اس کا پھر یہ ذہن بنا کہ یہ جو میں بدشگونیاں لے رہا تھا نا، یہ میرے ذہن کا گمان تھا، جو برا گمان تھا. لہٰذا اس بات سے اس نے یہ حاصل کیا کہ مجھے ان باتوں پر برے گمان کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، میرے رب کی طرف سے جو مقرر تھا وہ مجھے مل گیا. تو یوں بندہ اپنا ذہن بنائے کہ جب میرے ساتھ جو ہونا رب کی مشیت میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. اگر میں آفس کے لیے نکلا اور سامنے سے کوئی شخص آ گیا اور اس کا چہرہ دیکھ لیا، یہ لوگوں میں اس طرح کی باتیں بھی مشہور ہوتی ہیں کہ فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، یار آج کا دن تو ایسا ہی جانا ہے، سارا دن خراب ہونا ہے. اب مثال کے طور پر کسی نے اپنے یہاں ملازم رکھ لیا. اب ملازم آیا، دکان کھولی، پہلا کسٹمر آیا اور پہلا کسٹمر ہی اس سے نکل گیا. اب وہ سیٹ صاحب کہتے ہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے جی، اس نے پہلے ہی کسٹمر کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے کام نہیں چل سکتا ہے اس سے. تو اب اس نے اس ملازم کو فارغ کر دیا. تو یہ جو اعمال تھے، یہ جو حرکتیں ہیں، یہ سارے اعمال اور اس طرح کی کئی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، یہ کفار کے طریقے ہیں. یہ اسلام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں، کوئی پذیرائی نہیں ہے. بندہ یہ دکان والا ہی غور کر لے کہ آپ نے گھٹیا مال رکھا ہوا ہے، تو وہ بندہ جو لینے آیا اس کو اچھی چیز چاہیے، تو اس میں اس بیچارے سیلز مین کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور؟ یہ ریزن پر غور، آپ نے جو بات بیان فرمائی نا عبداللہ بھائی، بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہم ریزن پر غور نہیں کرتے، ہم خود ہی مفروضہ بناتے ہیں اور خود ہی اس کا نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں. بالکل ہوا ہوگا تو یوں ہوا، یوں ہو گیا، ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا، بس وہ بھی یہ بھی خود ہی بنایا ہوا ہے. تو اس پر بندہ ریزن پر غور کرے. عبداللہ بھائی نے قرآن و حدیث پر ہم غور کریں، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول کیا تھا. جی جب وہ مخالفت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے غالباً، تو آپ نے قصد کیا جانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے. تو اب کفار کی جب آپ جانے لگے تو ایک نجومی نے کہا کہ ابھی جو میرا حساب کتاب بتاتا ہے تو جی آپ کا ابھی جانا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، صحیح، آپ ابھی نہ جائیں. تو میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا ہے، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ادوار میں کبھی بدفعلی لیتے نہیں دیکھا.
تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس مقام پر گئے اور آپ کو اس سے زیادہ جو کامیابیاں ملا کرتی تھیں اس سے زیادہ کامیابیاں نصیب ہوئیں. سبحان تو اللہ. وہ نجومی نے کیا کہا تھا, کیونکہ لوگ اب بھی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا, کوئی ہاتھ دکھاتا ہے تو کوئی مطلب کیا کچھ کہتا ہے, تو اب اس نجومی نے کہا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ستارے جو ہے نا یہ آپ کے موافق نہیں ہیں, تو لوگ ستاروں سے بھی جو ہے نا وہ بدفعلی لیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی تربیت ملی کہ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اس دور میں لوگ کر رہے ہیں. آج کل تو ویسے جو نجومی ہے نا اس کو بندہ پوچھ رہے نا علم نجوم ہے کیا, اللہ کو پتہ جائے گا کہ علم نجوم جو ہے یہ کیا ہے یا کیا نہیں. آج کل تو جس کو دیکھے وہ نجومی بن جاتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. آمین. اور لوگ بھی قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں. آج میں آفس ٹائم پر پہنچوں گا, میرا ہاتھ دے کر بتائیں کیا ہوگا, یہ مہینہ کیسے گزرے گا. او بھائی مہینہ جیسے کام کریں گے ویسے گزرے گا, سیدھی سی بات ہے. ہاتھ دیکھ کے کیا پتہ چلے گا, ہاتھ آپ کا جیسا تھا یہ ایک مہینے پہلے بھی ایسے ہے, ایک مہینے بعد بھی ایسے ہی رہے گا. یوں تھوڑی ہے کہ ہاتھ جو ہے چینج ہو رہا ہے. مہینہ کیسے گزرے گا, ہفتہ کیسے گزرے گا, کیسا گزرے گا, جیسا آپ گزاریں گے ویسا گزرے گا. اچھے کام کریں گے اچھا گزرے گا, اچھے کام نہیں کریں گے تو اچھا نہیں گزرے گا. فضول خرچی کریں گے تو خرچہ ختم ہو جائے گا, اور کفایت شعاری اپنائیں گے تو یہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. اس پر خالد بھائی غور ہونا چاہیے. ہم یہ بھی لوگوں کا تھا بھائی یہ کام کیسے ہوگا, اس پر بھی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. سلمان بھائی منتھلی میگزینز یا ویکلی میگزینز جو ہیں ان کے بکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں ایک باقاعدہ صفحہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے اسٹارز کے مطابق یہ کالم دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا اسٹار یہ ہے ان کا ہفتہ کیسا گزرے گا, جن کا یہ ہے ان کا ہفتہ کیسا گزرے گا. اب وہ ہفتہ کیسا گزرے گا کے چکر میں مطلب 60 پیجز کا اگر وہ میگزین ہے, وہ ایک پیج پڑھنے کے لیے وہ میگزین خریدا جاتا ہے. اب اس سے کیا نالج گین کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے, اور پھر جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں لکھا کہ آپ کا ہفتہ اس مرتبہ اچھا نہیں گزرے گا, تو اسی وقت سے وہ ذہن بنا لے گا یہ ہفتہ تو اچھا گزرنا ہی نہیں ہے, تو اب کوئی اچھا کام کرو ہی نہیں. اور نہیں یار یہ نہیں ہوگا, یہ بھلائی کا کام ہے, نیا کاروبار ہے, یہ اچھا ہے, اس میں انویسٹ کر لیں فائدہ ہو جائے گا. نہیں اس ہفتے نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہفتہ اچھا ہی نہیں گزرے گا. ہو سکتا تھا کہ اگر آپ انویسٹ کر دیتے تو آپ کو انکم ہو جاتی, لیکن آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا کہ جناب میں کروں گا ہی نہیں. جب کریں گے نہیں تو نتیجہ بھی نہیں آئے گا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اس طرح سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو اولاً تو ان سوچوں کو ہی دیکھنا چاہیے. جس طرح عبدالاحد بھائی نے بات کہی کہ قرآن و احادیث کی تعلیمات دیکھ لیں, پھر بندہ کرنے والے کام کرے, ورنہ وہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑا ہی رہتا ہے. میرا ہفتہ کیسا گزرے گا یا میرا مہینہ گزارنا دشوار ہو رہا ہے, اس کے لیے بہت بیلنس بات یہ ہے کہ بندہ اپنی بیلنس شیٹ بنا کر رکھے. میری انکم کیا ہے اور میں نے خرچے کیا کرنے. اب خرچے تو میں بڑھاتا چلا جاؤں, چلے اچھا ماشاءاللہ اس ہفتے ایک بچے کی سالگرہ بھی ہے اور جناب ویڈنگ اینیورسری بھی آ رہی ہے, یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے. ہر ایک چیز ڈفرینٹ ڈیز میں ہے, وہ سب کی سب سیلیبریٹ بھی کرنی ہے. انکم وہی جو سیلری آئی وہی لگی بندی آئی. ایونٹ آپ نے زیادہ بڑھا لیے وہ ایک ہی مہینے میں ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, مہینے کا اینڈ چل رہا ہوگا تو لوگ غمناک کیفیات میں آ کر, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر غور کریں. لیکن اگر آپ نے مینج کیا ہوا ہے نا, بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو مہینہ آنے سے پہلے ہی خالی ہوتے ہیں. اللہ, یہ بھی ہے. اس طرح کی پبلک بھی عوام جی رہی ہے معاشرے کے اندر. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مجھے بتایا کسی نے کہا کہ میری جو سیلری آنی ہے یہ پچھلے مہینے میں خرچہ میرا وہ اتنا ہو چکا ہے. اس طرح کی لوگ بھی جو ہے نا وہ جی ہے. دکانوں پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جی, وہ سارا مہینہ جو ہے نا وہ گھر سے بچہ جاتا رہتا ہے, سودا لے کر آتا رہتا ہے, وہ لکھتا رہتا ہے. صحیح. جیسے ہی پہلی تاریخ کو تنخواہ آنی ہے ہاتھ میں, وہ سیدھی وہ پرچون والی کی دکان پہ پہنچ جانی ہے, اور وہ اس نے جو ہے نا وہ سارا حساب کر کے کہنا ہے جی اب اتنے بقایا رہ گئے. تو وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ پہلی تاریخ کو بھی میں مقروض ہی ہوں جی. اللہ. تو یوں مطلب یہ بڑی پیاری بات کی کہ ہم اپنے ایونٹس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو یعنی اس طرف نہیں لاتے کہ اپنا بھروسہ اپنے رب پر رکھے. اللہ, ہمارا بھروسہ کس ذات پر ہونا چاہیے, توکل کس ذات پر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. میں یہاں ایک بات ایڈ کروں, بڑی برمحل بات ہے. قبلہ عبدالاحد بھائی, قبلہ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, اور بات جو ہے یہ بڑی قابل غور ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الراحۃ هو الخلاص
من امان النفس، نفس کی خواہشات اور امیدوں سے خلاصی حاصل کر لینا، یہ راحت ہے، یہ سکون ہے. سبحان اللہ. اور جو اس میں جتنا لگا رہے گا وہ اتنا پریشان رہے گا. اب اسی مدنی پھول کو اگر آپ کے خالد بھائی مدنی پھولوں میں اس کو دیکھیں، آپ کی گفتگو کے تناظر میں دیکھا جائے تو نفس کی خواہشات بندہ بڑھا رہا ہے، ایونٹس بڑھا رہا ہے، تو اب یہ مشکل میں آ رہا ہے، تو یہ ایونٹس تھوڑا ان کو ڈیکریز کرے یا سیلیبریٹ ہی کرنا ہے تو جتنا لیول ہے اس لیول پر آ کر لے. ہر بات میں لوگ اکٹھے کیے جائیں تو کیک لائے جائیں تو پبلک آئے تو یہ سارے معاملات ہوں، یہ ضروری تھوڑی ہے. زندگی آسان بنائیں اور جو فالتو خواہشات ہیں نا ان سے اپنی جان چھڑائیں. اور چھڑائی جا سکتی ہے، ممکن ہے، بس وہ اپنی چادر دیکھ لیں. اب دیکھ رہے ہیں سیلری کتنی آنی ہے، اگر یہی انتظار ہے تو کم از کم یہ دیکھ لیا جائے سیلری کتنی آنی ہے اور اس کا خرچہ کتنا ہوگا. آپ اگر بچے کو خود شاپ پر لے کر جا رہے ہیں، اس سے شاپنگ کروا رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اگر آپ نے یوں چھوڑا ہوا ہے کہ بیٹا جائیں جتنے دے کر آنے ہیں وہ دے کر آ جائیں، جو شاپنگ کر کے آنی ہے آ جائیں. اب جب پورے مہینے کے بعد آپ پہنچیں گے بل دینے کے لیے، وہ آپ کی توقع سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا. ایسی بات پھر آپ کہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا، تو اس کو پہلے ہی مینج کر. پھر نجومی کے پاس چلے جائیں، بھلے جس کے پاس چلے جائیں، یہ مہینہ کیسے گزرے گا. وہ تو وہی بات ہے اپنے عبدالاحد بھائی والی کہ پرچون کی جو ہے نا وہ دکان پہ تنخواہ چلی جائے گی اور آپ کا مہینہ ہوتے ہی گزرے گا. یہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود سے آپ کو تھوڑا سوچیں گے تو لگ پتا جائے گا. عدنان بھائی نے سفر کے مہینے سے متعلق کہا، حضرت میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، تو سفر کے مہینے میں لوگ اس کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف نگاہ رکھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے اس مہینے میں کون کون سے واقعات گزرے، اس مہینے میں کیا کیا مبارک باتیں ہوئی. جیسے ہجرت کے دوسرے برس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی اسی ماہ میں ہوا ہے. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایوان کسریٰ میں آپ گئے اور وہاں آپ نے پہلا جمعہ ادا، وہ عراق کی مملکت میں پہلا جمعہ وہ بھی سفر کے مہینے میں ہی ادا ہوا. تو سفر کے مہینے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے. تو بندہ یوں اپنا ذہن بنائے کہ جب اتنے اچھے اچھے بڑے بڑے واقعات ہوئے تو سفر میرے لیے کیسے منحوس ہو سکتا ہے. ایسی بات. ہم مدنی چینل کے ناظرین جو منحوس ہے نا اس کو منحوس سمجھ نہیں رہے، اور ہم اور چیزوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں. منحوس کیا ہے؟ گناہ منحوس ہے. جی اللہ کریم نے قرآن پاک میں بڑا واضح بیان فرمایا، یہ جو تمہیں مصیبتیں آ رہی ہیں نا، یہ جو تم نے الٹے کام کیے نا اس کا نتیجہ ہے. آسان سے لفظوں میں اگر اس کو بتایا جائے اور آگے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہائے 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 بہت کچھ تو بخش دیا جاتا ہے. اللہ اللہ، یہ بھی فضل ہے اللہ پاک کا. جی یہ گناہوں سے جان چھڑائیں. جی بالکل بالکل. سلمان بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بعض علاقوں میں سفر کو سفر بھی نہیں کہتے، اس کا نام ہی 13 تیزی ہے. جب مہینے گنیں گے تو یہ محرم کے بعد 13 تیزی کا، ایسے ہی یوں مطلب وہ پہلے سے خالی کا مہینہ، خالی کا اور مہینہ ہے جی. تو یوں مطلب جو ہے وہ پہلے سے ہی ذہن بنایا ہوا ہے کہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. حالانکہ تو بندہ سوچے تو ویسے بھی ہو ہی جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ٹھاک آدمی 10 مرتبہ 12 مرتبہ بولے میرے سر میں درد ہے، درد نہ ہو تو مجھے بتائیے گا، بھلے آزما کے آزمائے نا ہمیں سر درد ہو گیا پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ بھلے سوچی بھالی باتیں ہیں، دیکھی بھالی باتیں ہیں، یہ کرنے والے کام بندہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اللہ کریم سے بندہ خیر مانگے. اور پھر بعض چیزیں اس نام پر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ مہینہ جو ہے چونکہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ شخص منحوس ہے، یہ وقت منحوس ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے یوں کہہ لیں کہ آپ مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہی گھوم رہا ہے، یار کہیں منحوس نہ ہو، یہ وقت منحوس نہ ہو، یہ مہینہ منحوس نہ ہو، یہ آدمی منحوس نہ ہو. سب سے مطلب بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. اور اگر اس کا توکل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر بالکل ذہنی طور پر وہ فریش ہو جائے گا، وہ اپنے کام کے اندر دل لگے گا. دیگر معاملات ہیں، اچھا کام جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اسباب خود بو رہا ہے، آدمی جو ہے وہ ببول کے درخت کانٹے
सेब हो रहा है और फिर उससे वो फल की तवक्को रखे, ऐसा नहीं होता। ये दुनियावी एतबार से भी नहीं होता। बाकी जो मामलात है, दरख्त से मिसवाक तो मिल सकती है, हाँ जी, लेकिन फल नहीं मिल सकता। फल नहीं मिल सकता, ऐसे ही। तो हमें गौर करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिनका बरसों पहले, यानी अब छोड़ दें यार, ये वो चीजें हैं जो ज़माने जाहिलियत की हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका रद्द फरमाया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उन तरीकों को लेकर चल रहे हैं। शादी ब्याह, दीगर मामलात, ये फलां काम यूं हो गया, ये फलां काम यूं हो गया, इस वजह से नहीं हुआ। कभी किसी उल्लू पर जो है वो यूं कह लें तकिया किया हुआ है, कभी बिल्ली पर है, कभी किसी जानवर के बोलने पर है। आवाज आ जाएगी, घर से बाहर निकलेगी, पीछे से बुला, ओहो अब नहीं जाऊंगा इस काम के लिए। क्यों? बस पीछे से बुला दिया आपने, अब तो ये काम होगा ही नहीं। और यानी ये क्या अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान है? ऐसे बंदे को गौर करना चाहिए कि आप जिस रब पर आप ईमान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक है इस तरह के तवहुमात से, इस तरह की चीज़ों से। अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात ये है, जब किसी चीज़ के मुतालिक आपको यूं बदशगुनी आए कि जी ये काम, अब मुझे बिल्ली गुजर गई है, ये हो गया है, और कोई इस तरह का काम हो, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब उससे रुको मत, उसे कर गुजरो। बिल्ली भले चूहे के पीछे गुजरी हो, बिल्ली भाई चूहे के पीछे भाग रही है, वो अपनी खुराक के पीछे भाग रही है। इतना बड़ा इंसान है और बिल्ली को जो है वो अपनी तकदीर पर कार फरमा, वो जान रहा है अल्लाह पीछे भाग रही है और ये अपने रिस्क कमाने से रुक गया इसलिए कि वो गुजर गई है ना। ऐसे काम ना करें, बचाएं अपने आप को। यहाँ एक मैसेज है, हाफिजाबाद से मैसेज है, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 लड़कों के बाद पैदा होने वाली बेटी को जो है वो मनहूस समझा जाता है। कुछ दिन पहले एक घर में 3 लड़कों के बाद बेटी पैदा हुई तो इनके एक कमरे की छत गिर गई, तो कहने लगे कि ये इस मनहूस की वजह से हुआ है, कुछ बता दें। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला जो है वो आफियत फरमाए। छत गिर गया है, छत क्यों गिर गया है इस पर ज़रा गौर कर लें। बच्चों के पैदा होने से अगर छत गिरता होता तो पहले भी तो 3 बच्चे पैदा हुए ना, और इसकी माँ भी तो पैदा हुई होगी, और जिसकी ये बेटी है उसकी भी माँ होगी, वो भी किसी की बेटी ही होगी। तो ये कैसी ये सोच है, ये बच्ची की वजह से पैदा हुई है, ये मनहूस बच्ची, घर का छत गिर गया। बच्चियों को मनहूस समझना ये इस्लामी तालीम नहीं, ये कुफार और मुशरिकीन का तरीकाकार है। चेहरे स्याह उनके होते थे, रंग उनके जो है वो उड़ जाया करते थे जब उन्हें इस बात का पता चलता था कि अल्लाह की ने बेटी अता फरमाई। मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बेटियों वाला हूँ। और कई अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह के ने बेटियां ही अता फरमाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेटियों की ताजीम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये सरासर गैर इस्लामी बात है। और फरमाया हाफिज साहब जी कि जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां अता फरमाए, वाह, वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको अदब सिखाए। आका करीम ने यूं हाथ करके इरशाद फरमाया कि वो इस तरह कयामत में आएगा, जन्नत में यूं साथ होगा, यूं ये उंगलियां मिला करके इरशाद फरमाया। हदीस पाक का मजमून है, कुर्बत साथ होगा, यूं कुर्बत मुस्तफा मिलेगी उसको। सहाबा किराम ने इसकी असर जिसकी एक बेटी हो, या रसूलुल्लाह जिसकी एक हो, फरमाया जिसकी एक हो उसको भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि इरशाद 2 वाले के लिए भी खुशखबरी है, 1 वाले के लिए भी है। तो हुजूर तो इस तरह का जो है वो इरशाद फरमाए। और यहाँ पर ये अच्छा सलमान भाई, जो हमें इस्लामी तालीमात हैं, जो बुजुर्गों ने जो हमें बताया है, सिखाया है, वो तो ये है कि अगर कोई नुकसान हो जाए, बंदा मोमिन का अगर कुछ नुकसान हो रहा है और फिर वो उस पर सब्र करता है, तो ये आजमाइशें बंदे के लिए अजर व सवाब का बाइस होती हैं, उसके गुनाहों के लिए कफारे का सबब बनती हैं। यूं करके जहन बनाया जाए, पता चले कि बेटी पैदा ना होती तो 3 ने मर जाना था, जो पहले 3 बेटे थे। ये छत नहीं गिरनी थी, बेटी रब की रहमत आई है, पूरे का पूरा घर जो है वो जलजला ज़दा हो जाना था, उसने गर्क हो जाना था, टूट जाना था। बेटी रब की रहमत घर में आई है, वो इतनी बड़ी मुसीबत छत के गिरने पर टल गई है। इस तरह भी तो जहन बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं इस तरह। ये सरासर गैर इस्लामी नजरिया है किसी मुसलमान के मुतालिक, और बिलखुसूस बेटी के मुतालिक इस तरह की बात करना। ऐसे बंदे को होश के नाखून लेने चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मदीना ठीक। और जाहिलियत में जो है वो ऐसा होता था, जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मिस्र जब फ़तह हुआ तो वहाँ के जो गवर्नर थे हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ یہاں ایک رسم ہے جو جہالت کے دور سے چلی آ رہی ہے. جس طرح لوگ لیتے ہیں نا، بدفعلی لیتے ہیں، اس طرح بری رسمیں بھی جنم لیتی ہیں، بدشگونی بھی لیتے ہیں کہ یار ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہو جائے اور تیسا نہیں ہو جائے. تو دریائے نیل جو ہے وہ اس میں ایک جوان کنواری لڑکی کو بنا سنوار کر وہ اس کی بھیٹ چڑھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے زوم میں کہ اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو دریا جو ہے وہ خشک ہو جائے گا. جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے کہا اسلام تو ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس میں یہ پورا واقعہ لکھ دیا. انہوں نے آپ کی تحسین فرمائی کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسلام اس قسم کی رسموں سے روکتا ہے. لہٰذا آپ نے ایک اور رکا لکھ کر دیا، بڑا پیارا رکا لکھ کر دیا کہ ایک رکا تو لکھا کہ جو رکا یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور یہ میں رکا دے رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں ڈال دیجئے گا. اور اس میں کیا لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو خود سے جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جاری فرماتا ہے تو میں قہار رب عز و جل سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے. آپ یقین کریں جیسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں وہ رکا ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی اوپر ہو گیا. اب یہ آپ غور کیجئے کہ اسلام جو ہے یہ جہالت کی رسموں کو مٹا رہا ہے الحمدللہ، اور اسلام کے آنے سے نور پھیلا ہے، انسانیت کو گویا تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ اسلام کی حسین تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات کے ہی ذریعے سلمان بھائی نہ صرف یہ انسان کی ایک جان بلکہ انسان کے گوشے گوشے میں جو اسلام کی رہنمائی ہے نا، اس سے انسان کی کئی چیزوں کو تحفظ مل جاتا ہے. انسان یہ جو ابھی آپ نے ایک فاتحہ کا بھی ذکر کیا تھا 13 تیزی کے نام پر جو ہوتی ہے، اب وہ کیا ہے؟ دراصل ایصال ثواب کرنا یہ فائدے والا کام ہے. جو کرے گا اسے بھی ملے گا، ثواب ملے گا، اور جس کے لیے کیا جائے گا اس کو بھی ملے گا. قرآن و احادیث کے مضامین اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے. لیکن جس چیز کی فاتحہ کی جا رہی ہے اس کی کوئی اصل بھی تو ہو. اب یہ منحوس سمجھ رہے ہیں، اس لیے بہت سے ایونٹ یوں بھی منعقد کیے جاتے ہیں ماہ سفر میں کہ جناب یہ بھائیوں پر بھاری ہوتا ہے تو بہنیں کوئی نہ کوئی نیاز بھائیوں کے لیے کروائیں ورنہ آپ کا بھائی مصیبت میں رہے گا. اب یہ بات ایسی گردش کرتی ہے، وہ بیچاری بہنیں اب لگی ہوئی ہیں. ایصال ثواب کیا جائے، فاتحہ کی جائے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جائے. یہ اس کے پیچھے یہ جو بہنیں کر رہی ہیں نا، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ بن رہا ہے غور کیا جائے وہ کیا کانسیپٹ ہے. وہ دراصل یہی کانسیپٹ بن رہا ہے کہ یہ دن برے ہیں، تو یوں دنوں کا برا ہونا یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے. فاتحہ کرواتے رہیں تو صرف اس مہینے نہیں، بہنوں کو تو چاہیے کہ پل پل اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتی رہیں، اور بھائیوں کو چاہیے کہ ہر پل اپنی بہنوں کا محافظ و نگہبان بن کے رہے. تعلقات تو یوں ہی ڈیولپ کر کے سارا سال رکھنا چاہیے. اور بھائی کو بھی پتہ چلے، ویسے سلمان بھائی غور کرنے کی بات ہے، بھائی کو بھی اگر پتہ لگے کہ میری بہن میرے پیچھے ایسے دعائیں کرتی ہے وہ تو سارا سال ہی خوش رہے گا. اس کے لیے ایک لمحے کو قید کیوں کیا جائے اور ایک مہینے کو قید کیوں کیا جائے، اور اس کے پیچھے یہ اعتقاد برا یہ کیوں رکھا جائے. اسلام ہمیں بری سوچوں سے، بری فکروں سے بھی بچا رہا ہے، اور بری اعتقادیات سے بھی اسلام ہمیں بچا رہا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ نہ کرنے والے کاموں سے ہمیں ہٹا کر کرنے والے کاموں میں لگا رہا ہے. اللہ کرے ہم لگنے والے بن جائیں. یہاں ایک میسیج ہے، اس کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، میسیج کرنے والوں کا، کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صبح کو دودھ گر جائے تو اس دن کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں. جی حافظہ. اور کوئی نقصان ہو نہ ہو وہ پہلے نقصان ہو گیا. دودھ کا گر جانا کہ کم نقصان ہے، مطلب یہاں باب المدینہ ہو یا دیگر اور بھی علاقے ہوں تو نقصان تو ہو گیا شروع میں. اب آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ ایک اور ہوگا، تو اس دودھ میں ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ یہ آپ کی کوئی بائک کو الٹا کر دے، بندے کا ایکسیڈنٹ کر دے، اور کوئی اس طرح کا معاملہ کر دے. اگر آپ اپنے ذہن پر اس کو سوار کر لیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے کام آپ خود کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نقصان سے دوسرا نقصان. یہ مطلب دودھ کا ابل جانا کوئی سیلاب تھوڑی ہے کہ وہ دودھ ابلا اور وہ چل پڑا اور اب وہ کہیں جو ہے وہ جا کے اور تباہی مچا دے گا. عجیب، مطلب بالکل غلط بات ہے یہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ بجائے دودھ ویسے ابلے گا اور ریچکی سے باہر اسی وقت آئے گا جب دودھ کے نیچے چولہا آن چھوڑ کے اور کاموں میں لگ جائیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ یہی ہوگا جو
پہلے اپنی لاپرواہی جو ہے اس کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ دودھ گرا ہے، تو اب ایک اور لاپرواہی کریں گے تو ایک اور ایسا کارنامہ ہو جائے گا، تو اب آپ کہیں گے وہ صبح دودھ ابل گیا تھا اس لیے یہ ہو گیا. اس لیے نہیں ہوا، پہلے بھی وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب دوسرا کام بھی آپ کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے. مدینہ دودھ اب ایک کام پر اعتماد طریقے سے کر رہے دودھ کو معاف کر دیں، مہربانی کر دودھ کو معاف کر دیں. کوئی کام پر اعتماد طریقے سے کر رہے تھے نا آپ، تو وہ اچھا ہو رہا تھا. جب دودھ کے ابلنے سے آپ نے ایک نحوست لے لی اور خوف اپنے اوپر سوار کر لی، تو اب پورے دن جو بھی کام کریں گے وہ ایک خوف کی کیفیت میں کریں گے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک پر اعتماد ڈرائیور ہے، وہ اپنی گاڑی کس طرح لے کر چلتا ہے، اور ایک خوف زدہ آدمی ہے جس کو ہر وقت یہی کھٹکا ہے کہ یہاں لگی اور وہاں لگی، تو وہ اس سے تو لوگ بھی بیچارے دور ہو کے چل ہی رہے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ کہیں گے یار صبح دودھ گرا تھا نا تو اس لیے لوگ مجھ سے دور دور گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو وہ دودھ گرنے کی وجہ سے دور دور گاڑیاں نہیں چلا رہے. آپ جو خوف کی وجہ سے کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں، لوگ آپ سے اس وجہ سے مگا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی خوف کی وجہ سے. ویسے کہ نیند کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، نیند کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نیند کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کسی شخص یا چیز کو منحوس لینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. صحیح. جیسے آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں، تو پارہ 9 سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ خاص جو آیت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعونی جو ہے نا یہ بدشگونی لیا کرتے تھے. تو ترجمہ ہے، تو جب انہیں بھلائی ملتی ہے کہتے ہیں ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں پر بدشگونی لیتے ہیں. سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. اللہ. یعنی یہاں پر خاص بدشگونی کا تذکرہ کیا گیا. اور مفسر شہیر حکیم امت مفتی احمد یار خان اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت آتی، قحط آ جاتا، کوئی مشکل آ جاتی، تو کہتے جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین آئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ سمجھتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پر یہاں بتایا گیا کہ یہ جو بدشگونی لینا ہے، اس طرح کے معاملات میں پڑنا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ساتھ ساتھ میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، دیگر واقعات تو ہم بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، تو وہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ ایسے بندے کو نا قرآن کی آیت پڑھ کے بندہ سنا دے. میں یقین آپ ایسے بندے کا تو آسان سا حال ہے، جو حدیث سے ثابت کرے اس کو آپ حدیث عربی پڑھ کے سنا دیں. بالکل ایسے ہی ہے، لگ پتہ جائے گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. بالکل حدیث پتہ بھی نہیں ہوگا حدیث کی تعریف کیا ہے، وہ بندہ حدیث کا مطالبہ کرے. اور یہ بھی غور طلب بات ہے، میں جیسے کوئی بیان کر ہی رہوں روایت مثال کے طور پر، کر دیں اور اگلے بندے کو پتہ ہی نہ چلے بھائی کیا بیان کر دی ہے. تو جو بندہ وہی ڈیمانڈ کرے، وہی کھائے جس کو ڈائجسٹ کر سکے، بالکل جس کو ہضم کر سکے، وہی کھائے اور وہی لے. ٹھیک ہے، تو مطالبہ بھی بندہ وہی کرے کہ جو اس کی عقل و شعور اور سمجھ کے مطابق ہو. ہر بات قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. اس مضمون کو بھی تھوڑا لے ہی جائیں، لے کہ ہر بات کا ثبوت قرآن سے ہی دیا جائے، یہ نہیں ہوتا. جو حکم جس درجے کا ہوگا اس کے لیے دلیل اسی درجے کی ہوگی انشاءاللہ. جو حکم جو حرام قطعی ہے، اگر حکم آپ یہ کریں، اب جس کو حرام قطعی کا ہی پتہ نہیں ہے، اب وہ مجھے بتایا بھائی حدیث سے ثابت کرو. مفتی علی اصغر صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو جی، حدیث کو نہیں مانو. تو آپ نے اس میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن میں تو نماز کا حکم ہے، پڑھنی کیسے ہے وہ حدیث نے بتایا ہے نا. تو اس طرح اور بہت ساری بھی مثالیں تھیں، میں بہت مختصر کر کے عرض کرتا ہوں. تو آپ نے کہا قرآن ہے، حدیث ہے، پھر اس کے بعد اجماع امت ہے، پھر اس کے بعد قیاس آتا ہے. پوری تفسیر بڑے پیارے انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ خالی یہ بات لے کر نہ بیٹھ جائے کہ جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے. قرآن میں سے جی حدیث کو بھی ماننا ہے، اور بالکل جس طرح فرمایا ہے. اور حدیث کو کیوں نہ مانے؟ اللہ کریم فرمایا جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ جو حضور فرمائیں گے وہی کرنا ہے نا. ہم حضور کی بات نہ مانے، اللہ یاد باللہ، اللہ بچائے. ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے، ایسی صلاحیت سے جو بندہ بولے حضور کی بات نہ مانو، ان کی بات نہ مانے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محبوب کریم مرضی سے بات نہیں کرتے، جو وحی کی جاتی ہے وہ بات کرتے ہیں. سبحان اللہ.
قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ ماشاءاللہ، دو شعر بھی لیں ہاتھ تو ہاتھ۔ کل کہے کہ اپنی بات لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند۔ ماشاءاللہ فی البدیع اچھی طرح میں پڑھا، کلام اللہ برکت دے۔ وہ جو بات میں کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ ہر بات کا جواب، ہر مسئلے کی دلیل قرآن سے دی جائے، جو بندہ یوں کہہ رہا ہے وہ بیچارہ اپنی علمی صلاحیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے بات، قرآن کریم کی کون سی آیت سے کس مسئلے کی دلیل ہوگی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہاں سبحان اللہ۔ پہلی جی، سلمان بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل قرآن سے ہونی چاہیے، اسی پر قرآن کی آیت پیش کرے کوئی بندہ۔ صحیح، ہر مسئلے کی دلیل قرآن سے ہوگی۔ یہ ایک چیز ہے نا، ایک آپ حکم لگا رہے ہیں کہ ہر مسئلے کی دلیل قرآن سے ہونی چاہیے، جی یہ آپ کا اپنا خبط ہے یا یہ شریعت کا فیصلہ ہے؟ اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اور اگر شریعت کا ہے تو لائیں دلیل قرآن سے، اور اس کو ٹھیک کر لیں، اپنے پاس بھی تو رکھیں، مہربانی کریں۔ ایک اور بات بھی کر دیں، اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیں، مہربانی کریں، کرنے والا کام کر لیں۔ تو یہ بھی مزاج اور انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے بچائے۔ احکام اور پھر دلیل کا مطالبہ ایک سلسلہ کر ہی دیں اس پر بھی، کس پر جی؟ یہی اسی پر، اس پر ہر مسئلے کی دلیل قرآن سے اور نبی پاک علیہ السلام جو حدیث پاک ہے، یعنی اس پر عمل کے حوالے سے۔ مدینہ چلے جی، اس پر بھی کریں گے بات، کریں ابھی بھی چل ہی رہی ہے۔ قطعی حرام قطعی ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور قطعی الثبوت حدیث متواتر، یا تو قرآن کی آیت قطعی الثبوت ہے یا حدیث متواترہ قطعی الثبوت ہے، اور پھر خالی قطعی الثبوت نہیں چاہیے، قطعی الدلالت بھی چاہیے۔ واہ۔ اب وہ دلالت قطعی ہے یا نہیں ہے، اب جس کو دلالت کا ہی نہیں پتا وہ دلالت قطعی ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا بیان کرے گا؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا اور باتیں بندہ بڑی بڑی کرے، تو جو جتنا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے۔ اور جو بزرگ بتا رہے ہوں، جو الحمدللہ ہمیں ہمارے علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، شیخ طریقت امیر سنت بتا رہے ہیں، مدنی چینل پر مفتیان کرام ہمیں بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور علماء اہل سنت رہنمائی فرما رہے ہیں، اتنی پیاری باتیں جو بتا رہے ہیں عاشقان رسول، تو اس کو ماننے میں عافیت ہے، مان لینا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں محمد راشد اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد ارسلان اتاری ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ کلام سنواتے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی جی۔ میں نصریات عرض کر رہا ہوں، کوٹ کمبو سرگودا سے۔ میری سلمان اتاری صاحب سے گزارش کی ہے کہ مدینے کے بارے میں کوئی بہترین سی نعت سنوا دیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب علی اتاری میر پرخار سندھ سے سلمان بھائی عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیجئے، او کرم تاجدار حرم۔ ٹھیک ہے، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ آپ کے اور میسیجز جو ہے یہ بھی شامل کرتے ہیں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشفاق بھائی کا کلام بھی سنایا جائے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا کلام سنائے۔ شعیب بھائی ہیں سلا والی سے، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، یہ کلام بھی سنایا جائے جی۔ ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی کا کلام مینو شوق مدینہ جامندہ، یہ بھی دکھائیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ چلیے جی،
احمد بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی سرور ہے رسول و ولی ہے، نبی سرور ہے رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، پیتا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، پیدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. تمنا ہے فرمائے وہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. نبی سرور رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے. صبح تمام بھی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح تمام بھی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا. صدقہ نور کا بھیگ لے سرکار سے، لا جلد کا سا نور کا، ماغے نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا، اے رضا اچھے رضا پیارے رضا میرے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا پید نور گئے.
قصیدہ نور کا اللہ 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 اللہم صل وسلم وبارک علیہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اشفاق بھائی کے کلام کی فرمائش ہے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، دسو غارا چ رویا تے کنا لائی، دسو غارا چ رویا تے کنا لائی، پیدا سوہنا جے ہویا تے کنا لائی، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، ویری پتھر بھی مارن تے ہسدے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہسدے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے، بڑی صفتاں نال بھریا اے سارا قرآن، بڑی صفتاں نال بھریا اے سارا قرآن، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. واہ سبحان اللہ. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. سبحان اللہ. کیا
اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک میسج ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے، کیا کوئی شخص ہاتھ دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں رزق کتنا ملے گا؟ ہمارے والد صاحب کو جو ہے وہ ایک پیر صاحب نے ہاتھ دیکھ کر کہا ہے کہ تم ساری زندگی تنگ دست رہو گے، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو نمبر پر تو یہ آپ کے والد صاحب ہاتھ دکھانے گئے کیوں ہیں، اس پر ہی بندہ بات کر لے۔ جی عدنان بھائی، اس پر کچھ تبصرہ جو ہے فرمائیں۔ پیر صاحب ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، سلمان بھائی اور ساری زندگی کی خبر دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو ایسی نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ دکھانے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور وہ کا ہاتھ دیکھے اور یوں کرے، اور بلکہ اس پر تو وعیدات موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں کسی شخص، ایک شخص ایسا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بس تم مر جاؤ گے اور بڑی عبرت انگیز موت ہوگی تمہاری، اور یوں تمہارا جسم پھٹا ہوا ہوگا، ادھر یوں ہوگا وہ ہوگا، وہ بیچارہ زندہ سلامتی مر جائے گا۔ ویسے ہی جب تک وہ زندہ رہے گا نا، اس کے ذہن میں ایک بات گھومتی رہے گی، او ہو میری موت بڑی ہی عبرتناک آنی ہے، میں تو یوں چیتھڑے اڑ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ایک شخص ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ پاک نے اس کو آزاد دیے ہیں، جسم سلامت ہے، دماغ سلامت ہے، وہ اپنے ذہن پر یہ بات سوار کر لے، مجھے تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، میں تو تنگ دستی کی زندگی گزاروں گا۔ وہ لاکھوں کما لے تب بھی وہ ذہنی اعتبار سے تنگ دست ہی رہے گا، وہ لاکھوں ہوں کے پاس، پھر بھی اس کے ذہن میں یہی ہوگا، وہ جی فلاں بندے نے کہہ دیا تھا، وہ بڑا پہنچا ہوا تھا، اس نے کہہ دیا تو تنگ دستی رہنا ہے اب میں نے۔ اللہ کے بندے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی کے اسباب بھی حدیث مبارکہ میں بعض بیان فرمائے، اور تنگ دستی دور کرنے کے اسباب بھی بیان فرمائے۔ تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ بات کسی شخص کے بارے میں یوں کہنا اور پھر مستقبل کی خبر دینا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو تو اللہ تبارک تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں بھی حضور کی اتباع کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کرنے والا جو شخص ہے وہ کیسا ہے، اور پھر اس اعتبار سے یوں کسی شخص کے بارے میں کمنٹ کرنا ان کو یہ چاہیے۔ دیکھیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو اولیاء کرام ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو بیٹوں کے استاد تھے، ایک بار آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے، یہ جو شخص ہے نا یہ شقی ہے، بدبخت ہے، جو بیٹوں کا استاد تھا۔ بیٹے بھی سعادت مند تھے، انہوں نے کہا ابا جی استاد ہو ہمارا، آپ کے بیٹوں کا استاد ہو، اور پھر وہ شقی اور بدبخت ہی رہے، یہ کیسی بات ہے؟ آپ دعا کریں اللہ پاک اس کو شقاوت سے بدل کے سعید کر دے، سعادت مند کر دے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ استاد کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے شہزادوں نے کہا، اور آپ نے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی شقاوت اور بدبختی کو سعادت مندی سے تبدیل فرما دیا۔ فرمایا پہلے لوح محفوظ میں اس کے نام کے ساتھ شقی لکھا ہوا تھا، اور اب اللہ کریم نے اسے سعید فرما دیا ہے۔ تو اولیاء تو وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، وہ یوں اللہ کی عطا سے یوں اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کریم شقاوت سے بدل خوش وقت کر دیتا ہے، سعید کر دیتا ہے۔ تو بھائی وہ جس بندے کے ساتھ مسئلہ تھا اس کو بھی یہ چاہیے تھا کہ میرے ساتھ تو یہ پریشانی ہے، پیر صاحب یہ دور کیسے ہوگی یہ بھی بتائیے۔ اللہ اکبر، پہلے میں تو حیران ہوں، پیر صاحب ہاتھ جو دیکھ رہے تھے اس پر بھی بات ہو جائے نا، یہ تو امتدان ہو گیا نا سلمان، غلط بات تھی ایک۔ دیکھیں ہاتھ دیکھنا، دکھانا، دیکھنے کا مطالبہ کرنا، دراصل ہم دیکھیں پیر صاحب واقعی صحیح جو پیر ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔
بات یہ ہے جسے ہم پیر کہہ رہے ہیں، جسے یہ بندہ خدا کا پیر کہہ رہا ہے، وہ واقعی پیر ہے بھی یا نہیں، یہ کام بتا رہا ہے کہ کم از کم وہ پیر نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ دیکھنا جو ہے اس کی شریعت میں کوئی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پذیرائی نہیں، بلکہ اس پر وعید ہے۔ نجومی کے پاس جا کے، کاہن کے پاس جا کے جو بندہ خبر لیتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، اسے نبی پاک علیہ السلام نے تو اس کی نیکیوں کے قبول نہ ہونے کی وعید ارشاد فرمائی۔ تو یہ کام کسی طرح بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کو بڑا رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب توجہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، جو طریقے جو کام تنگ دستی کو پیدا کرنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو نبی پاک علیہ السلام کے وعدے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، نیک کام کریں، ایسے اسباب کو اختیار کریں جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کریں۔ اب آپ دیکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن کے ساتھ تعلقات آپ نے ختم کیے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے تعلقات ختم کیے اور بغیر کسی وجہ کے ختم کیے ہوئے ہیں، اب آپ بولیں کہ جی وہ تو برکت ہی نہیں ہے، تنگ دستی آ رہی ہے۔ تو بھائی یہ جو کام آپ نے لگایا ہوا ہے نا، یہ ایسا درخت گھر میں آپ نے بویا ہے کہ اس سے کانٹے ہی ملنے ہیں، آپ نے تنگ دستی آنی ہی آنی ہے، بے برکتی کا سامان آپ نے کیا ہوا ہے، تو اب اس سے برکت نہیں آ سکتی۔ برکت نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہے، تنگ دستی تب دور ہوگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آپ ان اسباب کو اختیار کیجئے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا۔ اعتقاد بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بھی رکھیے۔ اصل میں ہمارے ہاں بھی ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر عامل جو بندہ عملیات کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، عاشقان رسول بھی ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن بدبختوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو بھی جو ہے وہ پیروں میں ڈال دیں گے، نجومیوں کو بھی، جس نے ہاتھ دیکھ رہا ہے اس کو بھی پیروں کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ مرشد ہے، ارشد یرشد، ارشاد سے مرشد ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، اللہ رسول کی راہ پر چلانے والا، یہ کام ہوتے ہیں مرشد کے، پیر کے کام یہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ دے کر ساری زندگی جو ہے وہ تم جو ہے وہ تنگ دستی رہو گے، تو پھر جہاں جس دکان پر جائیں گے وہاں سے وہی سودا ملے گا۔ اب ہم ایسا بھی یاد کریں نا سلمان بھائی، کہ ہمارے سلسلے سے ہم عوام کو تو موٹیویٹ کر رہے ہیں جی کہ بدشگونی نہیں لینی، بدفعالی نہیں کرنی، لیکن ہم تھوڑا سا ان کو بھی مسئلہ بتائیں نا کہ جو فعال نکالتے ہیں ان کا یہ عمل اور شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا اور اس میں آپ سے عرض کی گئی، کیا جو شخص فعال کھولتا ہو، لوگوں کو کہتا ہو تمہارا کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا اور یہ برا ہوگا، اس میں نفع ہوگا اور اس میں نقصان ہوگا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ احکام یقین، قطعی یقین کے ساتھ لگاتا ہے تو جب تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا، اللہ، اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ اور اس کی تصدیق کرنے والے کو صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ نے لکھا کہ اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ آپ نے نمبر 2 اس میں ارشاد فرمایا، اگر یقین نہیں کرتا، جب بھی عام طور پر جو فعال دکھانا رائج ہے یہ معصیت گناہ سے خالی نہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں نور العرفان میں بھی اس کو لکھا ہے اپنے، کہ فعال کھولنا یا فعال کھولنے پر اجرت دینا، یہ دونوں کام جو ہیں یہ حرام ہیں، اللہ بچائے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے، اس میں خواتین بھی انوالو ہوتی ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا یہ کام حرام ہے اور ان کا اگر اس پر کوئی اجرت لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ بدفعالیاں لینا اور پھر اس طرح کے اور کام بھی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سارے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر
سچا توکل کریں گے، اللہ کریم پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رجوع لائیں گے. آپ نے کام کرنا ہے، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، استخارہ کریں جس طرح ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. یہ استخارہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور بری بد فالی سے، یہ بالخصوص جو طوطا فال ہے یا بندر بھی قسمت کا حال بتانے والے سنا ہے کوئی نکلے ہیں، ابھی ویسے میں دیکھے تو نہیں ہیں لیکن سنا ضرور ہے کہ بندر بھی قسمت کا حال آج کل بتا رہے ہیں. استاد قبلہ مفتی قاسم صاحب زیدہ مجدہو نے بڑی بات کی کہ اللہ یاد باللہ یہ بھی ٹائم آنا تھا کہ بندر جو ہے انسان کی قسمت کا حال بتائے گا. اللہ بچائے. چلیں بہرحال حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی تھا شعر میں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اگر 2 شعر آپ پڑھ دیں اس کی بھی تو کیا بات ہے. سبحان اللہ، پڑھ دیں. سبحان اللہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے گئے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے گئے، یا وہ چور بلا کے گئے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ماشاءاللہ مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. ہم ان کے پاس جائیں گے تو برائی ہی پائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھوں کے پاس جائیں گے تو اچھائی پائیں گے. ہم نے کیا چوز کیا ہے یہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جعلی جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پھر اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا اور اپنے پیسے کا جو ہے یہ کباڑہ ہی کروائیں گے. اور یہ ہم دیکھ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری بھی ایک ذمہ داری بہرحال یہاں پر بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. قدم بڑھائیں جنت کی طرف. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے، یعنی ایمان جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی جفا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اور جفا جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. دونوں چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں. حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور بے حیائی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. بالکل طے شدہ بات ہے، اور اس میں دو رائے تو ہیں ہی نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آفتوں سے، جہنم کی آزمائشوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. جب جنت کی طرف بڑھنا ہے اور جنت ہی کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے تو آئیے نا بے حیائی سے اجتناب کریں. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، یہ سب بے حیائی کے کام تو ہیں. یہ گالیاں بکنا بے حیائی کا کام ہے.
अजनबिया औरतों के साथ मिलान रखना, राबते रखना, इनके साथ उठना बैठना, ये सब बेहयाई ही के तो काम है। और बिलखुसूस सोशल मीडिया यूजर नेट पर बैठ कर न जाने किस किस तरह के मनाजर देखते होंगे, और नेट यूजर अपनी आंखों की हिफाजत का इंतजाम करके नेट का इस्तेमाल करके वापस आ जाए, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आइए जिस कदर हो सके अपने आप को बेहयाई के कामों से बचाएं, बदनिगाही से अपने आप को बचाएं, फिस्को फजूर से अपने आप को बचाएं, हया की दौलत अपनाएं और हया की दौलत अपना कर जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से जायद शोबे हैं। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। जिस कदर हया बढ़ती चली जाएगी उसी कदर ईमान का नूर बंदे को मुनव्वर करता चला जाएगा, उसी कदर इसका दिल ज़ुहद और तकवा की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। जिस वक्त मकान तामीर किया जाता है ना, तो मकान का पहले एक बुनियादी ढांचा बनता है। अव्वलन सिर्फ दीवारें खड़ी की जाएंगी, छत डाला जाएगा, ये मकान का बुनियादी ढांचा है। फिर इसके बाद इसकी आराइश और ज़िबाइश और इसकी ज़ेब व ज़ीनत के काम किए जाते हैं। ये जो इब्तिदाई काम होता है ना, बुनियादी ढांचा, आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये ईमान की इमारत है। जब सिर्फ ढांचा खड़ा होता है ना, तो इस मकान में रहने के लिए कोई भी नहीं आता, जब तक कि इसकी फिनिशिंग और इसके सारे दीगर मामलात ना हो जाएं। ईमान बुनियादी ढांचा और हया इसकी जीनत। अल ईमानु उर्यानुन वलिबासुहु तकवा वज़ीनतुहुल हया। ईमान बेलिबास है, तकवा इसका लिबास है और हया इसकी जीनत। तो आइए ईमान को मुनव्वर करने का सामान करें, दिल को मुनव्वर करने का सामान करें, राह जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएं। और बिल्कुल वादे बात और बिल्कुल हकीकत के करीब बात वो ये है कि जिस कदर हया बढ़ती चली जाएगी ना, उसी कदर ये बंदा ईमान की हकीकी लज्जत और चाशनी को दिल में महसूस होता पाएगा। तो आइए फिल्म और ड्रामों से अपने आप को बचाएं, गाने बाजे से अपने आप को बचाएं, फहाशी और यानी के मनाजर देखने से अपने आप को बचाएं, अपनी जबान को गालियां बकने से महफूज रखें, करने के कामों की तरफ बढ़ें और ना करने के कामों से अपने आप को बचाते चले जाएं। ईमान की हकीकी लज्जत और चाशनी पाने के लिए हया के नूर से अपने आप को मुनव्वर करते चले जाएं। उम्मीद करता हूं हया की दौलत को अपनाएंगे और जन्नत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में रुकन शुरा ने माशाअल्लाह ज़बरदस्त वे के अंदर हया के मज़मून को बयान फरमाया है। और आखिर में क्या ही खूबसूरत बात जो है वो इरशाद फरमाई है, हया अपनाएं और जन्नत की तरफ एक कदम बढ़ाएं। माशाअल्लाह। और ये बदशगुनियाँ कौन लेते थे और किन किन से लेते थे, कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई कर रहा है, आइए खालिद भाई से मालूम करते हैं। जी खालिद भाई। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान हुआ और ये ज़िंदगी के कई गोशों में और हर ज़ाब्ते को बयान कर रहा है ज़िंदगी गुजारने के, कि क्या काम करना चाहिए और किस काम से बचना चाहिए। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बुल आलमीन ने जो कुरान नाजिल फरमाया, इसमें सूरह यासीन में एक वाक़या बयान करने का कुफ़ार को हुक्म इरशाद फरमाया वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। शहर वालों का वाक़या इनके सामने बयान किया जाए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास अंबिया भेजे, अल्लाह के नबी उनके पास आए, तो हुआ क्या। अल्लाह के अंबिया आए और सलमान भाई जिस ज़माने जिस दौर में आए, अल्लाह के नबियों ने लोगों को खैर ही की तरफ बुलाया है, रसूलों ने खैर ही की तरफ बुलाया है, खैर की दावत दी है और रसूल खुद उम्मत के हक में बाइस खैर व बरकत होते हैं। अब बरकत लेने वाले काम करेगा तो उसको बरकत मिलेगी, और जो बारिश में खुद छतरी लेकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि जनाब बूंदे मुझ पर नहीं गिर रही, तो उससे यही कहा जाएगा कि तुम छतरी को हटाओगे तभी इसकी बरकतें पाओगे। तो ये रसूल लोगों के पास आए और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दावत दी, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का कहा। तो एक तो वो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाए
اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان انبیاء کو ہی بری بری باتیں کہنا شروع کر دی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے پر یہ ہے کہ ہم واضح بات تم تک پہنچا دیں. کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ والوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ہی برا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ زمانے بھر کی برکت اس کے رسول و نبی ہوتے ہیں، انہی سے برکتیں لی جاتی ہیں، گویا یہ منبع برکات ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بندہ اپنے خبث باطن، اپنے دل کی گندگی اور برائی کی وجہ سے اس اچھائی کو بھی نہیں پاتا اور اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو برا اور منحوس سمجھتے ہیں. لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر آپ جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں اس سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے، ہم آپ کو سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے. یہ ہماری طرف سے آپ کو مصیبتیں، عذاب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طائرکم معکم، تمہاری نحوست جو ہے وہ تمہاری اپنی حرکات کی وجہ سے ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، اس کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے. پھر آگے اس واقعے میں مزید تفصیل ہے، لیکن ہمارا جو مدعا اور موضوع سے ریلیٹ ہے وہ یہ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانا سلمان بھائی، اور انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اصل نحوست اس واقعے میں ان باتوں کو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نحوست ہے. اب بندہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس کو پتہ نہ ہو، جس رسول پر وہ ایمان لایا ہے وہ کون سی شریعت لے کر آئے، اس شریعت کا پیغام کیا ہے، نہ اس کو پڑھے، نہ اس کو سمجھے، نہ اس کو سمجھنے کے لیے اپنا ذہن بنائے، کسی عالم کے پاس جائے اور پھر وہ یہی بیٹھا رہے کہ جناب میرے گھر میں یہ کام ہو گیا تو یہ برا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ بری ہے، کوئی نئی نویلی دلہن گھر آئی ہے، بہو آئی ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو برا کہہ لیا. حالانکہ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. جس طرح ایک یہ کانسیپٹ بھی عوام میں پایا جاتا ہے کہ اس عورت کو برا کہیں گے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، تمنا کرتے ہیں جناب پہلی اولاد لڑکا ہی ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے، اور اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بھلائیوں میں سے یہ ہے کہ اس کی پہلی جو اولاد ہو وہ بیٹی ہو. سبحان اللہ. حضور اس کو بھلائی کہیں، کیا بات، اور ہم دین سے دور رہنے کی وجہ سے کسی اور کو بھلائی سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ جو تعلیم عطا کی گئی تھی، جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیا اس سے باز رہو. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، علم شریعت لیا نہیں تو پتہ ہی نہیں ہے رسول نے کرنے کا کیا حکم دیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے باز رہنے کا کس سے کہا ہے. جس سے باز رہنے کا کہا ہے اس میں ملوث ہو رہے ہیں، جس کو کرنے کا کہا ہے اس سے بچ رہے ہیں. تو نتیجہ نحوست کی صورت میں، اپنے اعمال کی صورت میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں عبدالحد بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جیسے شادی ہو کے، یعنی بیٹے کی شادی کی اور بہو گھر پہ آ گئی، تو بیٹا پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ پہلے کام کرتا تھا، اب تو یہ اس کا کام کاج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ اس کے پاؤں بھاری ہے، ہماری بہو کا پاؤں بھاری ہے. کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ بھائی وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے یہاں آئی ہے، صحیح. اس گھر میں رہنے والے لوگ زیادہ ہیں یا وہ آنے والی جو ہے اس کا اثر زیادہ ہو گیا ہے؟ یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس وہم میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے یہ کہ ایسے موقع پر استغفار کثرت سے کریں اور اپنے آپ کو ایسے وہم سے بچانے کی کوشش کریں. وہ بچی آئی ہے، اپنے گھر میں تھی تو بڑی رونق تھی، اس کے گھر والے تو بڑے خوش تھے، اس کے گھر کے اندر تو بڑی خوشیاں تھیں اس بچی کی برکت سے. اس کے باپ نے جب رخصت کیا تو اس کے آنسو نکل پڑے تھے. وہ جب اپنے گھر سے ادھر آئی تو آپ کے گھر میں آ کر کیسے منحوس ہو گئی؟ اپنے گھر میں تو بڑی برکت والی تھی. غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ذہن کی صلاحیت کہاں جا رہی ہے. ہم بہو پر غور کرنے کی بجائے اپنے بیٹے پہ غور کریں. اپنے ذہن، بیٹے پہ بھی غور کیا جائے، اپنے ذہن پہ بھی غور کریں. ہو سکتا ہے بیٹے کو کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں نا،
یعنی ہم اگر اس بات پر جائیں، بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہوئی تھی، میں نے ابھی پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا بنا۔ اللہ اللہ، یعنی بندہ اس بات پر غور کرے نا، جلیل، کیا بات ہے، واہ جی واہ، بندہ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی آدمی غور کرے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، تو میں اس بات پر کیوں غور کر رہا ہوں کہ یہ آ گئی تو یوں ہو گیا اور یہ آ گئی تو میرا بیٹا روزی پر نہیں جا رہا۔ آپ یہ بھی غور کریں کہ بیٹے کی تربیت آپ نے کی ہے، صحیح، اب بہو نے تو نہیں کی نا، صحیح، بہو تو آئی ہے، اس کو آئے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں، وہ آپ نے اتنا بڑا کیا، 25 سال تک اس کی تربیت کی، تو آپ نے تربیت کیسے کی ہے؟ اس تربیت کو چیک کرنا ہوگا اور بچے کی خیر خواہ بھی کرنی ہوگی، سمجھانا بھی ہوگا، اگر وہ نکھٹو ہو گیا ہے تو اس کو کام والا بنانا ہوگا۔ بات یہ ہے سلمان بھائی، بیٹے کو آپ نے 1.5 مہینہ شادی کے نام پہ گھر بٹھا کے رکھا ہے تو سیٹھ صاحب اس کی چھٹی کروائیں گے، وہ فون کر رہا ہے بھائی میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کی چھٹیاں ختم کروا، اس کو بھیجو، آپ کہہ رہے نہیں جی ہم نے تو اس کی شادی کرنی، 2 مہینے کی چھٹی دے دیں اس کو، تو 2 مہینے کے بعد تو بھائی سیٹھ صاحب اس کی چھٹی کروائے گا۔ اب آپ کہیں کہ جی یہ بیوی کے آنے سے چھٹی ہو گئی ہے، وہ نہ آتی تب بھی چھٹی ہو جانی تھی 2 مہینے کے بعد تو، یا 1.5 مہینہ یا 15 دن ہے مثال کے طور پر، تو اسباب پر غور کرنا مل جاتی ہے۔ نہیں سلمان بھائی دیکھیں 15 دن کی چھٹی مل جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں 1 ہفتے کی بھی چھٹی نہیں دیتے، وہ 1 ہفتہ بہت بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ 2 دن کا کام ہے، 3 دن میں شادی ہو جائے گی آپ کی، تو آپ 2 دن 3 دن، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 دن پر بھی چھٹی ہو سکتی ہے اور 1 ہفتے پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آپ سبب پر غور کیجئے۔ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا کہ کسی کے آپ کے گھر آنے سے آپ کا بیٹا بے روزگار ہو گیا ہے، چھٹیاں آپ نے کروائی ہیں، زمانے بھر کا قرضہ فیشن کے نام پہ آپ نے لے لیا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے کے نام پر آپ نے لے لیا ہے، اب آپ کہتے ہیں جی ہم تو مقروض اتنے ہو گئے شادی کے بعد، جب سے یہ آئی ہے ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا، پہلے بڑی عیش کرتے تھے، تو بھائی وہ جو آپ نے اتنا قرضہ لے لیا ہے وہ واپس بھی تو کرنا ہے نا، وہ شادی کے نام پر لیا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نکاح جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ اگر التمس الرزق بالنکاح، حضور کا فرمان، واہ واہ، نکاح سے تو برکت ہوتی ہے رزق کی، بالکل حضور نے فرمایا نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو، التمسوا الرزق بالنکاح۔ مقصود یہ ہے بتانا، یہ مقصود ہے کہ یہ غلط چیز ہے، جو غلط ہے اس کو آپ بلیم دیں، اس کو الزام دیں، آپ نے جو کام غلط کیے تھے یہ سب اس کا کیا دھرا آپ کے سامنے آ رہا ہے، کسی کی بیٹی کے اوپر نہ ڈالیں، تو کسی کی بیٹی پر مت ڈالیں کہ وہ منحوس ہے، اس کے آنے سے ایسا ہو گیا ہے، یا بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو یہ منحوس والا معاملہ ہو گیا۔ شکر کریں خدا کا، بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، شکر ادا کریں، کوئی تیسری مخلوق پیدا نہیں ہوگی، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ شکر کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا جنہیں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ ڈریں اللہ کی بے نیازی سے کہ کہیں یہ جو آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈریں، یوں کسی کو الزام نہ دیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے جسے انہونی لوگ کہتے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اور بعض اوقات حافظ صاحب یہ بیٹیوں کے اوپر جو آبجیکشن کرنے والی عمومی طور پہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، جی یہ بھی غور کریں کہ ہم بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی ہیں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اسلامی بہنوں کو بھی، عورتوں کو بھی اس طرح کی سوچ نہیں اپنانی چاہیے، مردوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اچھے کام کریں، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آپ کی صلاحیتیں یہ کل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آپ یہی چیزیں سوچتے رہیں گے، یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، یہ خطرے دڑکے کے اندر رہیں گے تو پھر انہی چیزوں کے اندر گرفتار رہیں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مالک پر، خالق پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اچھے کام، اچھے کردار، اچھے اخلاق، اچھے انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کو فالو کریں۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، یہی اخلاق، کردار، طریقہ کار ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت پائیں گے۔ آئیے ابھی الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، یاسین و طه تیرے ہی نام، یاسین و طه تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اتنا کرم تو فرمائیے، اتنا کرم تو فرمائیے، روضے پہ سب کو بلوائیے، حاضر یہاں ہیں جتنے غلام، حاضر یہاں ہیں جتنے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ ذکر